الرحمن الرحیم قصص النبیین جلد نمبر 3 کا سبق نمبر آئیے ہم 31 پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے المجاعات۔ مجاعات یہ مجاعتن کی جمع ہے، اور مجاعتن یہ جاع یجوع جوعن فعل کا یہ اسم بن گیا ہے، یعنی فعل کا معنی آئے گا بھوکا ہونا، اور مجاعتن بھوک مری، اور اسی طرح سے اس کا قحط سالی بھی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ولما اور جب طغى یطغو سرکشی کرنا، سرکش ہو جانا، فرعون یہ فاعل طغى کا، اور جب فرعون سرکش ہو گیا، واسرف یسرف اسرافا حد سے تجاوز کرنا، غفلۃ لاپرواہی، عناد دشمنی۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ اور جب فرعون سرکش ہو گیا اور لاپرواہی اور غفلت میں اور دشمنی میں حد سے آگے بڑھ گیا، اراد اللہ ان ینبئہ، لما کا جواب یہاں پر فا ہے ارادہ سے پہلے، تو اللہ رب العزت نے چاہا کہ اس کو آگاہ کریں۔ نبہ ینبئ تنبیہاً، آگاہ کرنا، بیدار کرنا۔ ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر، رضی یرضی خوش ہونا، راضی ہونا، کفر و ناشکری، نافرمانی۔ یقیناً اللہ رب العزت اپنے بندے کی ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب الفساد فی الارض، فساد بگاڑ، يحب پسند کرنا۔ یقیناً اللہ رب العزت زمین پر، فی اعلیٰ کے معنی میں، زمین پر فساد کو، بگاڑ کو پسند نہیں کرتا۔ وَكَانَ فِرْعَوْنُ بَلِيدًا جِدًّا، بلید کند ذہن، بلودہ اس کا فعل آتا ہے، اور فرعون بہت زیادہ کند ذہن تھا۔ ضاعت فیہ الحکمۃ والموعظہ، ضاع یضیع گم ہونا، ضائع ہونا، بیکار ہونا، حکمت حکمت دانائی کی بات، موعظۃ نصیحت۔ اور فرعون بہت زیادہ کند ذہن تھا، اس کے اندر، اس میں یعنی فرعون کو سمجھانے میں، اس میں حکمت اور نصیحت ضائع ہو چکی تھی، بیکار ہو چکی تھی۔ نصیحت کرنا اس کو کوئی کام ہی نہیں آ رہا تھا، سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا اس کو۔ والحمار لا يتنبأ حتى يضرب، حمار گدھا، تنبأ یتنبأ آگاہ ہونا، ہوشیار ہونا، حتی یہاں تک، یضرب یہ ضرب یضرب، ضرب سے ضرب ماضی مجہول، پھر یضرب مضارع مجہول، اور حتی کی وجہ سے مضارع کے اوپر، مضارع کے آخر حرف پر نصب آ جاتا ہے، اس لیے یضربہ ہو گیا ہے با۔ اور گدھا بیدار نہیں ہوتا ہے، اس کو آگاہی نہیں حاصل ہوتی ہے، یعنی وہ سدھرتا نہیں ہے جب تک کہ اس کو مارا نہ جائے۔ فاراد اللہ ان ینبئہ، تو اللہ رب العزت نے اس کو آگاہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ومصر بلاد مخضبۃ خضراء، اخضب یخضب سرسبز و شاداب ہونا، مخضبہ سرسبز و شاداب، خضراء کے معنی بھی ہے ہری، اخضر کی تانیث ہے۔ اور مصر ایک سرسبز و شاداب، ہری بھری سرزمین تھی،
ہرا بھرا شہر تھا، بلاد الخیرات والاسمار و بلاد الحبوب، خیرات اچھی چیزیں، اسمار ثمر ان کی جمع اسمار پھل، خیر ان کی جمع خیرات یا خیرت ان کی جمع خیرات، حبوب یا حب غلہ اناج کو کہتے ہیں، اچھی چیزوں پھلوں اور غلے جات کی سرزمین تھی، اور مصر ایک سرسبز شاداب ہری بھری زمین تھی، ہرا بھرا علاقہ تھا، شہر تھا، اچھی چیزوں پھلوں کی سرزمین تھی، شہر تھا، اور غلے اور اناج کا شہر تھا۔ وَقَدْ عَلِمْتُمْ كَيْفَ أَنْجَدَتْ مصر بلادا بعیدۃ ایام المجاعۃ فی عہد یوسف علیہ السلام۔ علم یعلم جاننا، علم تم نے جانا، تم کو معلوم ہے، انجد ینجد بچانا، بعید دور، مجاعۃ بھوکمری، اور تمہیں معلوم ہے کس طرح مصر نے دور کے شہروں کو بچایا بھوکمری کے دنوں میں، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں دور میں۔ وَكَيْفَ أَنْجَدَتْ مِصْرُ أَهْلَ الشَّامِ وَأَهْلَ كَنْعَانَ، اور کس طرح سے مصر نے شام والوں کو اور کنعان والوں کو بچایا، مدد کی۔ وَالنِّيلُ هُوَ الَّذِي يُرْوِي أَرْضَ مِصْرَ وَيَسْقِي زُرُوعَهُمْ، اور دریائے نیل، یہ انجدہ پر عطف ہے نیل، اور دریائے نیل وہ جو مصر کو سیراب کرتا تھا، اروا یروی سیراب کرنا، ویسقی زروعہم سقا یسقی پانی پہنچانا، آب پاشی کرنا، زرع زرو کھیت، اور ان کے کھیتوں کو سیراب کرتا تھا، آب پاشی کرتا تھا، پانی پہنچاتا تھا۔ وَهُوَ مَنبَعُ السَّعَادَةِ وَالْخَيْرِ فِي مِصْرَ، سعادت خوشحالی، خیر بھلائی، منبع سرچشمہ، اور وہ یعنی دریائے نیل مصر کے اندر خیر اور خوشحالی اور نیک بختی کا سرچشمہ ہے، سرچشمہ تھا یا سرچشمہ ہے۔ وَكَانَ فِرْعَوْنُ وَأَهْلُ مِصْرَ يَظُنُّونَ أَنَّ النِّيلَ هُوَ مِفْتَاحُ الرِّزْقِ، ظن یظن گمان کرنا، مفتاح چابی رزق و رزق، اور فرعون اور مصر والے، مصر کے لوگ یعنی اہل یعنی والے سمجھ رہے تھے کہ دریائے نیل وہ رزق کی کنجی اور چابی ہے، یعنی دریائے نیل ہے تو ان کے پاس سب کچھ ہے۔ وَأَنَّ مِصْرَ غَنِيَّةٌ بِالنِّيلِ عَنِ الْمَطَرِ وَعَنْ كُلِّ شَيْءٍ، غنیۃ بے نیاز، عن المطر، ان یہ غنا اور اغنا کے صلے میں آتا ہے، اور کہ مصر بے نیاز ہے دریائے نیل کی وجہ سے، بارش سے، یعنی دریائے نیل ہے تو بارش کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے سمجھتے تھے، بارش نہیں بھی ہوگی تو دریائے نیل ہمارے لیے ہے، کافی ہے، اس سے سب ہو جائے گا۔ اور کہ مصر دریائے نیل، مصر بے نیاز ہے دریائے نیل سے، دریائے نیل کی وجہ سے، بارش سے اور ہر چیز سے۔ وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الرِّزْقِ، وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے، وہ یہ نہیں، علم یعلم سمجھنے کے معنی میں بھی ہے، اور یقین کرنے کے اور جاننے کے معنی میں بھی ہے، اور وہ نہیں سمجھ رہے تھے، یقین کر رہے تھے، جان رہے تھے کہ اللہ رب العزت ہی کے پاس رزق کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں روزی کی۔
وَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اور کہ اللہ آیا ہے پہلے اور پھر اس میں فعل بھی آیا بسط میں یبسط میں، تو اس لیے ہم ہی ترجمہ کریں گے تاکید، اور کہ اللہ ہی بسط یبسط مانا کشادہ کرنا، پھیلانا، اور قدر یقدر تنگ کرنا، اور کہ اللہ ہی رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے روزی۔ وَأَنَّ النِّيلَ يَجْرِي بِأَمْرِهِ وَيَفِيضُ بِأَمْرِهِ، جرى یجری دوڑنا، چلنا، فاض یفیض بھرنا، اور کہ دریائے نیل اللہ کے حکم سے ہی چلتا ہے یا چلتی ہے اور اسی کے حکم سے بھرتی ہے یا بھرتا ہے۔ وَأَمَرَ اللَّهُ النِّيلَ فَغَاضَ مَاؤُهُ وَذَهَبَ فِي الْأَرْضِ، غاض یغوض مانا پانی کا زمین میں اتر جانا، ذهب یذهب جانا، اور اللہ نے دریا نیل کو حکم دیا تو اس کا پانی زمین میں جذب ہو گیا، اتر گیا اور زمین کے اندر چلا گیا۔ فی یہ اندر کے معنی میں بھی آتا ہے۔ فَمَاذَا يُرْوِي زُرُوعَ آلَ مِصْرَ، ماذا کیا، اربع یروی سیراب کرنا، مصر اہل مصر یعنی مصر اہل والا والے، تو کیا چیز مصر والوں کو یا مصر والوں کی کھیتوں کو سیراب کریں، تو کیا چیز مصر والوں کی کھیتوں کو سیراب کرے۔ نقصت ثمراتهم ونقصت حبوبهم وكانت مجاعة بعد مجاعة، نقص ينقص کم ہونا، ثمرات پھل، حبوب غلہ اناج، مجاعة بھوکمری قحط، ان کے پھل کم ہو گئے اور ان کے غلے اور اناج کم ہو گئے، اور بھوکمری در بھوکمری ہو گئی، کانا ہو جانا یا آ جانا، قحط سالی در قحط سالی ہو گئی۔ وعجز فرعون وعجز حامان وعجز الشرطة فرعون عن كل حیلة، عجز یجز لاچار ہو جانا، مجبور ہو جانا، عاجز آ جانا، حیلۃ حیلہ بہانہ منصوبہ، فرعون عاجز آ گیا، بیچارہ لاچار ہو گیا، فرعون لاچار ہو گیا، حامان لاچار ہو گیا، اور فرعون کے سپاہی لاچار ہو گئے، ہر حیلے اور منصوبے سے عاجز آ گئے۔ هنالک علم اہل مصر ان فرعون لیس ربهم وان الرزق بید اللہ، وہاں یا اس لیے وہاں مصر والوں کو معلوم ہو گیا، جان گئے کہ فرعون ان کا پروردگار نہیں ہے، ان کا پالنے والا نہیں ہے، اور کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَنْفَعْ فِرْعَوْنَ، لیکن یہ تمام چیزیں فرعون کو فائدہ نہیں پہنچائی، یعنی وہ بھی بیدار نہیں ہوا، پھر بھی نفع ینفع فائدہ پہنچانا۔ وَلَمْ يَنْفَعْ أَهْلَ مِصْرَ وَلَمْ يُنَبِّئَهُمْ، اور نہ مصر والوں کو فائدہ پہنچایا، نفع ہوا، اور نہ ان کو بیدار کیا، اور نہ فرعون نے بیدار کیا، اور نہ ان چیزوں نے ان کو ان کی نیند سے، غفلت سے بیدار کیا۔ نبّا ینبّئ آگاہ کرنا، پھر بھی ان کی آنکھ نہیں کھلی۔ وحال الشیطان بینہم وبین الموعظۃ والعبرۃ، حال اول حال آنا بیچ میں آنا، اور شیطان ان کے اور نصیحت اور عبرت کے درمیان حائل ہو گیا، آڑ بن گیا۔ قالوا هذه المجاعات وهذه السنون، نہ یہ سنتن کی جمع ہے اور حالت رفیع میں وان ان کے ساتھ منصوب آیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھوک مری، یہ قحط سالیاں،
حادث سنون کے معنی قید سالی، یہ بکمری اور قید سالی. شان شؤوم کہتے ہیں بدشگونی نحوست. انہوں نے کہا یہ بکمری اور یہ قید سالی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے نحوست کی وجہ سے ہے. پھر بھی انہیں سمجھ نہیں ہے. یہ العجب، بہت تعجب ہے، کتنی تعجب کی بات ہے، ہائے تعجب. الم یکن موسیٰ من قبل، کیا موسیٰ علیہ السلام پہلے نہیں تھے؟ الم یکن بنو اسرائیل منذ زمن بعید، کیا بنو اسرائیل بہت زیادہ وقت سے نہیں تھے، بہت پہلے سے نہیں تھے. زمن وقت زمانہ. بل ذلک من شؤم یا شؤم اعمالہم، بلکہ یہ تمام چیزیں ان کے بدعمالی کی نحوست کی وجہ سے، ان کے اعمال کی نحوست کی وجہ سے ہیں. بل ذلک، بلکہ وہ تمام چیزیں، یہ چیزیں من شؤون کفرہم، ان کی ناشکری کی نحوست کی وجہ سے ہیں. وعاند فرعون وقومہ، دشمنی کا اظہار کرنا. عاند باہم دشمنی. فرعون اور اس کی قوم دشمنی کرنے لگے، باہم دشمنی کا اظہار کرنے لگے. وقالوا، اور کہا، انا لا نخضع لہذا السحر. خضع یخضع معنی تابعدار ہونا، جھکنا. انہوں نے کہا یقیناً بے شک ہم اس جادوگری کے سامنے یا جادو کے سامنے جھکیں گے نہیں، اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کریں گے. وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها فما نحن لک بمؤمنین. اور قرآن کی آیت ہے یہاں پر اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان کی زبانی. انہوں نے کہا مہما، جب تاتنا عطا بھی لانا، آیت اور یہ ضمیر ہے موسیٰ علیہ السلام کی، یا یہ نشانی اور آیت کی، جبکہ یہ آیت المؤنث ہے. لیکن یہاں پر مذکر بول کر لائے گئے، ہاں کی ضمیر لائی گئی، پھر اس کی تفصیل اور وضاحت کے لیے من لایا گیا. لتسحرنا، سحر یسحر جادو کرنا، بہا اس کے ذریعے، پھر مؤنث کی ضمیر لائی گئی. فما نحن لک بمؤمنین، ماں کے خبر پر بابی لگ کر کبھی کبھی آ جاتا ہے. اور انہوں نے کہا جب تو یعنی موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئے گا تاکہ تو ہمیں جادو کر دے اس کے ذریعے سے، اس نشانی کی وجہ سے، تو فما نحن لک بمؤمنین، تو ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، مانیں گے نہیں. پھر بھی ہٹ درمی ان کی چل رہی ہے. یہ ہمارا سبق آج کا پورا ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.